سمجھایا اور ایمان سکھلایا۔ صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا، کیونکہ قرآن پر آدمی عمل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ ایمان نہ سیکھے۔ تو ایمان سیکھا صحابہ نے میدان دعوت میں۔ دعوت کا میدان جو ہے وہ ایمان کے سیکھنے کا میدان ہے۔ ایمان بنتا ہے تو پھر اعمال بنتے ہیں، اور اعمال بنتے ہیں تو پھر حالات بنتے ہیں، اور حالات کے بننے کے بعد پھر دنیا میں چین اور سکون اور اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ تو اصل ایمان ہے، اس کے لیے ایمان کو سیکھنا پڑے گا۔ ایمان سیکھا جائے گا میدان دعوت میں۔ ہر چیز کے سیکھنے کا فیلڈ ہوتا ہے، اس فیلڈ میں آدمی جاتا ہے تو اس لائن کو سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی دعوت جو ہے وہ ایمان کے سیکھنے کا فیلڈ ہے۔ دعوت بنتی ہے اور چلتی ہے تو پھر ایمان بنتا ہے، اور پھر دعوت کے سامنے تمام باطل سرنگو ہوتا ہے۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے، جب دعوت چلے گی تو پھر باطل سرنگو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ہم سب کو دی ہے۔ اب یہ محنت کو کرنے کا ضابطہ بتلایا تمام انبیاء علیہ السلام نے، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت نے، کہ یہ دعوت کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یوں کا دعوت اپنے اسلوب کے ساتھ چلے گی، اور دعوت میں سارے اپنے اپنے جو خیالات ہیں اور اپنے اپنے جو سوچ ہے، اس کو چھوڑ کر جیسے تین ہمارے بزرگوں نے، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزور، مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزور، مولانا انعام حسن صاحب نور اللہ مرکزور، یہ تینوں نے جو ضابطہ بتایا ہے وہ چلے گا۔ ہاں، پالیسی بدلے گی نہیں۔ اب پالیسی جو ہے وہ قانون وہ بدلے گا نہیں، ضابطہ جو ہے وہ بدلے گا نہیں، اس پر چلنا پڑے گا، تو پھر اس دعوت سے نفع ہوگا۔ پھر اس دعوت سے دنیا کی قومیں جو ہے وہ فتح ہوگی دعوت سے۔ ہاں، لیکن جیسے بتایا ویسے کرنا۔ دعوت اللہ تعالیٰ نے دو دالوں کے بیچ میں دعوت رکھی، دو دال۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ دعوت لکھو تو پہلے دال لکھو، اور دعا لکھو تو پہلے دال لکھو، اور یہ دو دالوں کے درمیان میں جو آ جاتا ہے اس کا کچومر ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبردست محنت ہے، لیکن اس کو ہمارے بزرگوں سے جو بتلایا بزرگوں نے اس کے مطابق چلنا اور کرنا۔ یوں کا اس کا کورس وہ بھی مقرر کر دیا کہ یہ کتابیں پڑھنی ہیں اور اس سے نفع حاصل کرنا۔ کوئی نیا دعوت کے اندر میں آئے گا تو وہ اپنی چیزیں چلائے گا تو وہ چلے گی نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ سے منوایا ہوا طریقہ ہے، اللہ سے مانگا گیا طریقہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چلے گا، وہ جیسے منوایا ہے اور جیسے بتلایا ہے ایسے کریں گے تو پھر یہ چلے گا اور اس سے نفع ہوگا۔ ہاں، تو یہ دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی مایا دی ہے، معمولی دولت نہیں ہے۔ وقت کا باطل جو ٹوٹے گا وہ دعوت سے ٹوٹے گا۔ اس کے لیے دعوت کو ویسے بتایا ایسے کرنا، اور ہمارے بزرگوں کی ترتیب پر چلنا، تو پھر یہ دعوت چلے گی زبردست۔ اس کے لیے دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسے ویسے دونوں دالوں کے درمیان
لانا ہے پوری انسانیت کو، تو پھر یہ انسانیت کا گاڑا جو ہے وہ چلے گا اور یہ نفع پہنچائے گی یہ دعوت۔ اس کے لیے ہماری دعوت جو ہے وہ چیزوں کے خلاف ہے، شکلوں کے خلاف ہے، سب چیزوں کے خلاف۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ ہاں، کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ اعمال پر آتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے دعوت کو چلانا ہے تو ویسے چلانا پڑے گا جیسے ہمارے بڑوں نے بتلایا، تو پھر یہ دعوت نفع پہنچائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم سب کو موت تک۔ اب ہمارے ذریعے دعوت چلے گی تو ہم کو بھی نفع ہوگا، اور جو دعوت کے ذریعے چلے گا اور اس پر محنت کرے گا اس کو بھی نفع ہوگا، اور جو دعوت سے ہٹ کر دوسری راہ بتائے گا تو پھر وہ نقصان والی چیز ہوگی۔ اس کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہے اور ساری چیزیں بتائی گئی ہے کھول کھول کر، ایک ایک چیز بتلا دی گئی۔ مولانا الیاس صاحب نورنا مرتضی فرماتے تھے کہ دعوت کے ذریعے میں دین کے تمام شعبوں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں۔ دین کے تمام شعبے جو ہے اس میں پانی پہنچے گا دعوت کے ذریعے۔ ہاں، دعوت کے ذریعے مدرسہ میں پانی پہنچے گا، خانقاہ میں پانی پہنچے گا، تصدیق میں پانی پہنچے گا، تقریر میں پانی پہنچے گا، تمام شعبے جو ہے دین کے ہرے بھرے ہو گئے دعوت کے ذریعے۔ تو دعوت زبردست محنت ہے، معمولی محنت نہیں ہے۔ ہاں، یہ دعوت چلے گی تو بڑا نفع ہوگا، لیکن اس کو چلانا پڑے گا اس کی ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زبردست کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ دعوت کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہوں نے اور بادشاہوں نے سرنگو کیا دعوت کے آگے۔ ہاں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، دعوت کو ہم سمجھے کہ دعوت ہے کیا۔ اس میں اس کا جو کورس ہے وہ کتابیں ہیں، کتابوں میں بھی کورس بتایا، تو اس کو پڑھ کر نفع حاصل کرنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی دعوت چلائے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہاں، اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو دعوت چلتی ہے تو دنیا میں تمام چیزیں سرنگو ہوتی ہیں، اور دعوت کے ذریعے باطل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باطل جھک جاتا ہے۔ تو یہ زبردست محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دعوت کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سمجھ کر دعوت کے کام کو کریں۔ انور گنجے نے اللہ تعالیٰ شان ہو دعوت کی بلندی ہم کو سمجھا دے کہ کتنی زبردست بلند کام ہے۔ تو اس میں پالیسی بھی اس کی قوانین ضوابط وہی رہیں گی۔ یہ تین بزرگوں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق، اور انہیں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے تو پھر نفع ہوگا۔ اس کے لیے دعوت میں چلنے والے دعوت کے رخ کو سمجھے، دعوت کے راستے کو سمجھے، تو پھر یہ دعوت نفع دے گی۔ اللہ مجھے آپ کو دعوت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے یہ کام چل رہا ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے کہ یہ دعوت کتنا زبردست کام ہے۔
अंधाधुंध देखा देखी कर रहे, तहकीक नहीं, हालात क्या है और ऐसे हालात में दावत को किस तरह से चलाना है, जैसे बुजुर्गों ने दीन बतलाया वैसे दावत को चलाना है। तो दावत चलेगी तो फिर ये तमाम शोबे जो है वो हरे भरे होंगे दीन के, पानी पहुँचेगा दीन के तमाम शोबों में दावत के जरिए। और दावत बातिल को सरनगू करेगी और हक को बुलंद करेगी। ये दावत का खासा है। अल्लाह ने दावत को चलाकर बड़ा एहसान किया है और हम सबको इसमें लगाकर बड़ा एहसान किया है। लेकिन हमें और आपको इसके स्लोक, इसके जवाबी, इसके कानून और इसकी पॉलिसी को देखकर चलना पड़ेगा। जो पॉलिसी तय हो गई तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की